خواتین و حضرات، صوفی کی خصوصیات کیا ہیں اور کیا یہ ممکن ہے کہ میں اور آپ عام انسان ہم اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس موقع کی تلاش میں رہیں کہ کیا میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں تمام نامساعد حالات کے باوجود کچھ ایسا زندگی میں کرتا چلا جاؤں جس میں جھلک آ جائے کسی صوفی کی، کسی مومن کی۔ ہاں، یہی جو عرض گزاشت ہے آپ سے وہ یہی ہے کہ یہ جو مسافر جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جو ایمان کی منزلوں سے گزرتا ہوا، علم کی منزلوں سے گزرتا ہوا عمل کی دنیا میں آ گیا ہے، یہ جو سفر کر رہا ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے وہ آپ سے ذکر ہوا، وہ کہاں کہاں چھوٹی چھوٹی زندگی کے معاملات میں نان ری ایکٹیو رہ کر کس طرح سے اپنے انداز میں تبدیلی لا سکتا ہے، یہ بھی آپ سے ذکر ہوا۔ آج کی ویڈیو میں جو میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو صوفی ہے اس کے کچھ اور ایسے کیریکٹرسٹکس ہیں جو کہ ممکن ہیں میرے اور آپ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ صوفی ایک ایسے دریا کا قطرہ ہے جسے یہ علم نہیں ہے کہ وہ آخر میں سمندر میں گرے گا، لیکن وہ جس شد و مد سے ایک چشمے سے پھوٹنے کے بعد اپنا سفر شروع کرتا ہے تو وہ ایسے قطرے کا نام ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے پتھر ہے، وہ اس کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے اس پتھر کے ساتھ، اور پھر اس پتھر سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہے، اور اس حاصل کرنے سے جو گولڈ، جو میٹلز اس کو ملتے ہیں نا، ان کو اپنے ساتھ لے کر اپنا سفر جاری رکھتا ہے، کیونکہ جب وہ شامل ہوگا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ آخر میں سمندر میں شامل ہو جائے گا، لیکن اپنے سفر میں کسی بھی جگہ پر نہ اس کے اوپر کوئی تھکاوٹ کا احساس ہے اور نہ ہی اس کو کوئی پتھر روک سکتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی پلین روک سکتا ہے، نہ اسے کوئی درخت روک سکتا ہے، اس کا سفر جاری رہتا ہے ہر صورت میں، اور وہ کسی بھی مشکل کو اتنی اہمیت نہیں دیتا اپنی زندگی میں کہ وہ اس کے سمندر تک کے سفر کو روک سکے۔ یہ وہ قطرہ ہے صوفی۔ کیا مجھ میں اور آپ میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے؟ جی ہاں، خصوصیت تو پائی جاتی ہے، پوٹینشل تو ہے۔ اب اس کو پریکٹیکلی کس طرح سے کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی نظر اس لمحے پر بہت، یعنی جو لمحہ موجود ہے اس میں شدت ہوتی ہے صوفی کی، اس لمحے میں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک لمحے میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ نماز کو کام کے طور پر نہیں پڑھ رہا ہوتا، بلکہ کام کو نماز کے طور پر کر رہا ہوتا ہے۔ جس وقت وہ ویڈیو بنا رہا ہے تو پھر وہ اس کے اندر وہ تمام خصوصیت اور یکسانیت، یکسوئی داخل کرنا چاہتا ہے اس ویڈیو کی شوٹنگ میں، کہ جس میں اس کے ذہن میں اور کوئی تصور نہ ہو، اس کی وہ جو یکسوئی ہے، اس کی جو وہ کنسنٹریشن ہے، اس کی جو مائنڈفلنس ہے اس لمحے کے اندر، وہ ہوتی ہے کہ جو کہ ایک طرح سے سنت ادا کر رہی ہوتی ہے حضرت علی علیہ السلام کی نماز کی۔ تو یہ جو یکسوئی ہے، یہ کیفیت ہے جس کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ایک ڈاکومنٹ پڑھ رہے ہیں کسی دفتر میں بیٹھے ہوئے اور آپ کے ذہن میں 10 اور کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو پھر یہ صوفی کا انداز نہیں ہوگا، لیکن جس لمحے آپ اس ڈاکومنٹ کو سٹڈی کر رہے ہیں یا اس کیس کو سٹڈی کر رہے ہیں یا اس پرابلم کو پڑھ رہے ہیں، یا آپ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں یا کوئی کانسیپٹ اپنا کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی یہ کیفیت ہو کہ اگر کوئی کانٹا نکالنا چاہتا ہو آپ کے پاؤں کا تو وہ یہ کہے کہ پھر تم جس وقت پڑھنے بیٹھو گے نا اس وقت میں تمہارے پاؤں سے کانٹا نکال دوں گا یا نکال دوں گی، کیونکہ اس وقت میں کسی اور چیز کا ہوش نہیں ہوگا، تمہاری توجہ، تمہاری کنسنٹریشن صرف اور صرف اس کتاب پر اتنی شدید اور انٹینس ہو جائے گی۔ اس شدت سے کھانا پکانا، اس شدت سے روٹی بیلنا کہ اس وقت صرف روٹی ہی بیلی جا رہی ہو، یہ وہ عمل ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔
اگر ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں مریض دیکھ رہا ہوں تو میں بھول جاؤں کہ کہیں میرے گھر میں آگ تو نہیں لگ گئی، اس بات کو بھول جاؤں، اور پھر صرف اور صرف میری زندگی میں وہ مریض ہو اور میں ہوں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو صوفی اختیار کرتا ہے اپنے اندر، اور یہ جو اختیار ہے یہ آپ کے پاس ہے، اور یہ وہ انداز ہے جو صوفی کے اندر پایا جاتا ہے، کنسنٹریشن کا، توجہ کا۔ یہ بھی اس کا ایک جہاد ہے، یعنی وہ جب کام کو نماز کے طور پر ادا کرتا ہے تو پھر وہ اس بات کا داعی بن جاتا ہے کہ لوگ کی 5 ویلے اسی ہر ویلے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز اگنور کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے نہیں پڑھنی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس 5 وقت کی نماز کو ایک سپاہی کی پریڈ کے طور پر لیتا ہے۔ سپاہی جب پریڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایکچولی اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہو جنگ کے لیے، تو جنگ میں پریڈ تو نہیں کرنی ہوتی نا، جنگ میں تو آپ نے بندوق چلانی ہے مورچے میں بیٹھ کے، لیکن وہ پریڈ کیوں کرتا ہے؟ وہ پریڈ اس لیے کرتا ہے کہ جنگ میں اس کے اندر وہ یکسوئی آ سکے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ہر شخص کے ساتھ مل کر جنگ کر رہا ہو، اور اس کے اندر کوئی ڈویژن نہ ہو، آئسولیشن میں نہ کام کر رہا ہو۔ تو جب وہ باجماعت نماز پڑھ رہا ہے نا، تو اصل میں وہ اس کی پریڈ ہے جو زندگی کے معاملات میں اس کی ٹریننگ کر رہی ہے، کہ جب وہ زندگی کا جہاد کر رہا ہوگا، زندگی کی جنگ لڑ رہا ہوگا، تو آؤٹ نہیں ہوگا وہ فوجی زبان میں اس کو کہتے ہیں پچھڑ جانا، وہ پچھڑ نہیں جائے گا باقی لوگوں سے، وہ الائن کر کے اپنے آپ کو چل رہا ہوگا۔ یہ جو انداز ہے، یہ وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سیکھ رہا ہے، یعنی اس کا مقصد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس اپنی زندگی میں قائم رکھنا چاہتا ہے، اور اسی کو وہ سمجھتا ہے کہ صحیح معنوں میں حق ادا کر رہا ہوں، اقیم الصلاۃ کا حق ادا کر رہا ہوں۔ تو اس کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہے جو وہ بار بار جماعت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس بات کو بھی جانتا ہے کہ اس کو مجھے پھیلانا ہے اپنی زندگی کے ہر معاملے اور ہر منزل پر۔ یہ صوفی انداز ہے جو کہ اس کیفیت کا پھر اظہار کر دیتا ہے جو میں نے صوفی کی خصوصیات کے حوالے سے آپ تک پہنچانے کی ان ویڈیوز میں کوشش کی، اس تصور کے ساتھ کہ اس خیال کے ساتھ کہ یہ چند پریکٹیکل اگزامپلز تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، کہ کس طرح سے صوفی کی زندگی میں سے آپ کچھ تصاویر اتار کر انہیں بڑھا کر کے اپنی زندگی کے کمرے میں لگا سکتے ہیں، اور پھر ان سے انسپائر ہو سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں صوفی انداز کو اختیار کر سکیں۔ یہ ممکن ہے۔